ارادہ بھی بن رہا تھا کہ میں پشتوں میں بیان شروع کر لیتا ہوں تاکہ انتقام لے لو، لیکن اب پشتوں میں بیان کروں گا تو آپ حضرات کو سمجھ نہیں آئے گا۔ قوم عاد کی خرابیاں اسی قوم میں، بنی اسرائیل کی تمام برائیاں اسی قوم میں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ آسمان سے بارش بھی اترتی ہے، زمین سے سبزہ بھی اگتا ہے، اور آپ کے درختوں کے اوپر پھل بھی لگتے ہیں، فیکٹری کا پہیہ بھی گھوم رہا ہے، منڈیوں میں مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے، سڑکوں پہ چمکتی دمکتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مدرسہ فیض العلوم قاسمیہ کے اختتام بخاری اور دستار بندی فضلاء کی اس تقریب میں ہم سب کی شرکت ہمارے لیے شرف اور اعزاز کا باعث ہے۔ دینی مدارس میں تعلیمی سال کے اختتام پہ اس طرح کی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، اور ان تقریبات کا انعقاد کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ کئی مہینے پہلے مہمانوں سے وقت لینا پڑتا ہے، پھر پروگرام کی تشہیر کرنی ہوتی ہے، عام مسلمانوں کو دعوت دینی ہوتی ہے، انتظامات کرنے ہوتے ہیں، اور یہ انتظامات کتنے دشوار ہوتے ہیں یہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ یہ پروگرام فقط رسمی اور روایتی نہیں ہوتے، بلکہ اس طرح کی تقریبات کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں۔ میں نے اس مختصر گفتگو میں اس پروگرام کے اور اس تقریب کے مقاصد کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور ان مقاصد کے حصول میں ایک عام مسلمان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنی ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ معزز سامعین، اس طرح کی تقریبات کے انعقاد کا اولین مقصد ان فضلاء اور حفاظ کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو مسلسل کئی سال محنت کر کے منزل مقصود پہ پہنچ جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ علماء اور یہ حفاظ اتنی بڑی دولت سمیٹ چکے ہیں کہ ان کے اعزاز میں اس سے بھی زیادہ عظیم الشان تقریب کا انعقاد کیا جائے تو یہ بات برحق ہوگی۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ یونیورسٹی سے اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے، کوئی کالج سے اپنی تعلیم مکمل کرتا ہے، تو اختتام پہ ادارے والے تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ان طلباء نے ان سے کئی گنا زیادہ بڑی نعمت، بڑی دولت سمیٹی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے، وہاں تجارت کر لے، خرید و فروخت کر لے، شام ہونے سے پہلے واپس لوٹے، اس حال میں کہ اس نے ایک اونٹنی کمائی ہو، بغیر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے، قطع رحمی کرنے کے، کسی کو دھوکہ دینے کے۔ صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ عقیق یا بطحان مقام پہ چلا جائے اور شام ہونے سے پہلے 2 اونٹنیاں کما کے لے آئے، اس طریقے سے کہ نہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، نہ قطع رحمی کرے، نہ ظلم کرے۔ صحابہ نے کہا ہم میں سے ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے، قرآن مجید کی ایک آیت سیکھتا ہے، یہ ایک اونٹنی سے زیادہ افضل ہے۔ کوئی بندہ 2 آیتیں سیکھتا ہے، یہ 2 اونٹنیاں کمانے سے زیادہ افضل ہے۔ تو اگر قرآن مجید کی ایک آیت سیکھنا ایک اونٹنی سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو جو بندہ 6000 سے زیادہ آیات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس نے کتنی بڑی دولت سمیٹی ہوگی، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو حفاظ کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے وہ عزیز طلباء جنہوں نے 8 سال 10 سال مسلسل پڑھا، اب انہوں نے اپنا تعلیمی سلسلہ مکمل کیا، ہزاروں کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھی ہیں۔ 8 سالوں کی بات میں نہیں کر رہا، میں صرف 1 سال کی بات کرتا ہوں، آخری سال میں ابھی بخاری شریف کا آخری سبق آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ حضرت الشیخ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے درس دے رہے تھے، مجھے تو زیادہ سمجھ نہیں آیا اور مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ مجھے محرومی ہو رہی ہے، اور ارادہ بھی بن رہا تھا کہ میں پشتوں میں بیان شروع کر لیتا ہوں تاکہ انتقام لے لو، لیکن اب پشتوں میں بیان کروں گا تو آپ حضرات کو سمجھ نہیں آئے گا۔ لیکن انہوں نے جس کتاب کا اختتام فرمایا، یہ کتاب 8000 احادیث پر مشتمل ہے۔ صرف یہ ایک کتاب نہیں، مسلم شریف، ترمذی، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، موطا امام محمد، موطا امام مالک، اور اس کے علاوہ متعدد طحاوی شریف، معانی، یہ کتابیں طلباء نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں پڑھی ہیں، اور ایک ایک حدیث پڑھنے سے بندے کا جو دل و دماغ روشن ہوتا ہے، وہ ان کو پتہ ہوتا ہے جو لوگ یہ نعمت حاصل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما، میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ آپ حضرات کو پتہ ہے، ہم کہتے ہیں یہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں اور یہ فلاں بزرگ کے خلیفہ ہیں، یقیناً کسی صاحب شریعت و طریقت بزرگ سے کسی کو خلافت مل جاتی ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن کچھ ایسے سعادت مند بھی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ قرار دیا ہے کہ یہ میرے خلیفہ ہیں۔ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما۔ قیلا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کے خلفاء کون ہیں؟ قال الذین یأتون من بعدی ویروون احادیثی، جو میرے بعد آئیں گے میری حدیثیں روایت کریں گے، وہ میرے خلفاء ہیں۔ تو یہ طلباء جو اتنی حدیثیں پڑھ چکے ہیں، یہ وہ سعادت ان کو حاصل ہو چکی ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خلافت سے تعبیر فرمایا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا تھا، مدینہ منورہ میں قیام کے دوران مجھ پر کچھ باتیں منکشف ہو گئیں، وہ مخفی باتیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی مجھ کو نظر آئیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا مسجد نبوی میں، مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا کہ گنبد خضرا سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہیں۔ میں سوچنے لگا یہ نور کی شعاعیں کہاں جا رہی ہیں؟ پھر میں نے مراقبہ کیا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ نور کی شعاعیں کہاں جا رہی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کھول دیا کہ جو لوگ روئی زمین پر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ان کے قلوب تک یہ نور کی شعاعیں پہنچ رہی ہیں۔ گویا کہ جب دارالحدیث میں طلباء بیٹھ کے حدیثیں پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضے سے مسلسل انوارات ان کے قلوب میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نسبت ہوتی ہے جو ان طلباء کو اور فضلاء کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اتنی بڑی دولت حاصل کی ہے، اب ان فضلاء اور ان حفاظ کے اعزاز میں اس سے بھی بڑی تقریب
تقریب کا انعقاد کر دیا جاتا تو یہ بات درست ہوتی، برحق ہوتی۔ تو ایک تو اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ ان طلباء کو اور ان فضلاء کو اعزاز بخشا جائے۔ اس پروگرام کا دوسرا مقصد یہ کہ شرکاء اور سامعین کو خاموش دعوت دی جائے، شرکاء اور سامعین کو خاموش دعوت دی جائے کہ جیسے آج یہ علماء بنے ہیں یا حفاظ بنے ہیں، ان کو اعزاز حاصل ہوا تو ان کے والدین کو بھی شرف حاصل ہوا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اولاد عطا فرمائی ہے تو ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے وقف کر دیں، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو جائے۔ آپ کو دعوت دینے کے لیے بلایا گیا ہے، فقط بیانات سنانے کے لیے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آج سے 8 سال پہلے یہی نوجوان تھے جو اپنے گھروں سے نکلے، اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، ماؤں نے آنسو بہا بہا کے ان کو رخصت کیا تھا۔ بچہ پہلے دن گھر سے نکلتا ہے، بچہ بھی رو رہا ہوتا ہے، ماں بیچاری کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں، والد بھی اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، گھر کا ماحول سوگوار ہوتا ہے، لیکن والدین کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ اس دن پھر ہمارا بچہ عالم بن چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی ان توقعات کو پورا کرتے ہوئے آج ان کی اولادوں کو اس مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ تو جیسے ان والدین کے لیے خوشیوں کا موقع ہے، اس طرح یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو قرآن و حدیث کے علوم کے لیے وقف کر دیں، فارغ کر دیں۔ اکثر لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ اپنے بچے کو عالم نہیں بنانا، کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے جو ہمارے دماغ میں اٹکا ہوا ہے کہ مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، حافظ بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا یہ ملک قرضوں پہ چل رہا ہے، ہماری یہ حکومت خیرات پہ چل رہی ہے۔ یہ ہمارے حکمران بیچارے باہر چلے جاتے ہیں تو باہر کی دنیا میں جھولی پھیلا کے کچھ خیرات لے کے آ جاتے ہیں، کچھ خود کھا لیتے ہیں، کچھ قوم کو کھلا دیتے ہیں، کام چل رہا ہے۔ تو خیرات پہ چلنے والی حکومت، قرضوں پہ چلنے والی حکومت ہماری ہے، لیکن کسی کے بیٹے کو نوکری ملتی ہے، سرکاری نوکری، تو لوگ کہتے ہیں فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، گویا کہ گھر کے سارے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ہر مہینے 80,000 1,00,000 روپے ہمارے گھر میں آئیں گے تو روزی روٹی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ وہ بندہ بھی مطمئن ہوتا ہے، محلے والے رشک کرتے ہیں کہ فلاں کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل گئی ہے، پکی نوکری مل گئی ہے۔ وہ قرضوں پہ چلنے والی حکومت، خیرات پہ چلنے والی سرکار کی نوکری کسی کو مل جائے اور وہ اتنا مطمئن ہوتا ہے، گھر والے مطمئن ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جو اس سرکار کی نوکری کرے، جو زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، اور اس کو فکر ہو کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، یہ ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور دنیا کے وعدوں پہ ہمیں بڑا اطمینان، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 20 مقامات پہ صراحتاً یا اشارتاً یہ فرمایا ہے کہ تمہاری روزی میری ذمہ، تمہارا رزق میری ذمہ، لیکن ہمیں اپنے اللہ کے وعدوں پر اطمینان نہیں ہے۔ وہ بچے کو مولوی بناؤ گے تو کھائے گا کہاں سے، بچے کو قاری بناؤ گے تو کھائے گا کہاں سے۔ میرے بھائی، کبھی آپ لوگوں نے مولویوں کو بھوکا دیکھا ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے مولویوں کو بے لباس دیکھا ہے کہ ان کے پاس کپڑے نہیں تھے؟ بالکل نہیں، بالکل۔ عید آتی ہے نا، عید قریب آتی ہے تو پھر آپ لوگ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کے لیے 2 گز کا کپڑا کافی ہوگا، اس کے لیے 2.5 میٹر کافی ہو جائے گا، اس کے لیے 3 میٹر کافی ہو جائے گا۔ اس طرح حساب لگا لگا کے بازار سے اسی حساب سے کپڑا لے کے آتے ہیں کہ زیادہ نہ آئے، کیونکہ مہنگائی ہے، حساب لگا لگا کے لے کے آتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کو عید پہ ایک سوٹ، اگر ہم ایک سوٹ دے دیں تو گویا کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے کہ بچوں کو ایک سوٹ دیا ہے۔ اور میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے ریا سے بچائے، کہ جب عید قریب آتی ہے تو میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ذرا الماری کھول دو جو ہمارے کمرے میں الماری رکھی ہوئی ہے، پھر اس میں جو کپڑوں کے سوٹ پڑے ہوتے ہیں، پھر وہ سوٹ نکالتے جاتے ہیں۔ 15-20 سوٹ تو میں ویسے شاگردوں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہوں۔
تو آپ لوگ ایک سوٹ کے لیے پریشان ہوتے ہیں اور ہم 15-20 سوٹ تو ویسے شاگردوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ بے بنیاد بات ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ پھر فائدہ کیا، تو بالکل ایسی بات ہے کہ بچے کو حافظ بنانے کا اس وقت تو فائدہ نظر نہیں آتا، بچے کو عالم بنانے کا اس وقت شاید فائدہ ہمیں نظر نہ آئے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور جہان بھی ہے. جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ہمیں ایک اور جہان نظر آئے گا، پھر اس جہان میں پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا. جب سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کے انگاری کی طرح سرخ ہوگی، اوپر سے سورج آگ برسا رہا ہوگا، نیچے سے زمین آگ کے انگاری کی طرح سرخ ہوگی، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، سر پہ ٹوپی پگڑی نہیں ہوگی. حشر کے میدان میں ہم نے کھڑا ہونا ہے. کتنی دیر کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 سالوں کے لیے نہیں. قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے. 50,000 سال. اس دوران کچھ ایسے سعادت مند نوجوان ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. وہ وعدہ پورا کر دیا جائے تب ان نوجوانوں سے کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں جن کو تم چاہتے ہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ. اس وقت یہ نوجوان ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرے ابو کہاں ہوں گے، پتہ نہیں میری امی کہاں ہوں گی. میرے بھائیوں، میں تصور کرتا ہوں میں نے بھی تو وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، ہم سب نے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے. میرا بیٹا مجھے تلاش کر رہا ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، دور سے مجھے دیکھتا ہے اور دیکھتے ہی آواز لگاتا ہے ابو جی پریشان نہ ہونا، میں پہنچ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں. پھر بھاگتا ہوا آ کے مجھے ہاتھ سے پکڑ لے، جنت میں نہر کے کنارے عالیشان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے. اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا. اور اس کے بالمقابل کچھ ایسے بدقسمت نوجوان ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جہنم میں نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں. لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں جس راستے پہ چلایا ہم اسی راستے پہ چلتے رہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اے اللہ ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے. ولعنہم لعنا کبیرا. ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے. یہی اولاد ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کرے گی والدین نے، بڑوں نے ہمیں غلط راستے پہ چلایا تھا، ان کو دگنا عذاب عطا کر دے، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے. مرضی ہماری اپنی ہے، اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ کے ادب اور احترام سے جنت میں ساتھ لے جائیں، یا پھر گریبان سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا جہنم میں ساتھ لے جائیں. لہٰذا یہ دوسرا مقصد ہے، ہمیں خاموش دعوت دی جاتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ، قرآن کا قاری اور عالم بنائیں. اور تیسرا مقصد ایسی تقریبات کا یہ ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ دینی مدارس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور دینی مدارس آپ کے اور آپ جیسے مخلص مسلمانوں کے تعاون سے چلتے ہیں اسباب کے درجے میں، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے تعاون کا محتاج نہیں ہے. اسباب کے درجے میں آپ حضرات تعاون کرتے ہیں، مدرسے چلتے ہیں. پھر جب آپ حضرات مدرسے کو چندہ دیتے ہیں تو بعد میں پوچھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں پھر وہ پیسے کہاں جاتے ہیں، چندہ تو اس دن بہت ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. حالانکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدرسے کا خرچہ ہوتا کتنا ہے. ایک گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں اور 4
بچے پالنے پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے، تو جس مدرسے میں 400 بچے ہوتے ہیں اس مدرسے کے اخراجات کتنے ہوں گے؟ بجلی کا خرچہ ہوتا ہے، گیس کا خرچہ ہوتا ہے، کھانے پینے کا خرچہ، اساتذہ کے وظائف ہوتے ہیں، تعمیرات کے خرچے ہوتے ہیں۔ بس ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں محتمم صاحب نے پچھلے سال بھی 0 میٹر موٹر سائیکل خریدی تھی، اس دفعہ پھر سنا ہے کہ نئی موٹر سائیکل، پتہ نہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ ہمارا چندہ ان کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ شیطان پہلے تو بندے کو روک کے رکھتا ہے کہ دینا ہی نہیں ہے، ان مولویوں کے پاس بہت پیسے ہیں، ان کو دینا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بندہ دے دے تو بعد میں شیطان بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بار بار کہتا رہتا ہے کہ یہ مولوی یہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، یہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرات علماء کرام اور اہل ادارہ سال کے بعد آپ کو بلاتے ہیں اسی مقصد کے لیے کہ آپ نے 1000 دیے تھے، 5000 دیے تھے یا 10,000 دیے تھے، آپ کا وہ چندہ ان فضلاء اور ان حفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں نے اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کیا، میں نے قوم کے بچوں پہ خرچ کیا ہے، میں نے آپ کے بچوں پہ خرچ کیا ہے، صرف اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مدارس کی کارکردگی کیا ہے، مدارس کا معیار کیا ہے، مدارس کے نتائج کیا ہیں۔ آج بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ مدارس کو غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں، کہتے ہیں معاشرے پر بوجھ ہے اور مدارس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، مدارس نے قوم کو دیا کیا ہے۔ میرے بھائیو، آپ کبھی مدارس کے قریب آئیں تو پتہ چلے کہ مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے۔ مدارس نے قوم کو علماء دیے ہیں، مدارس نے قوم کو حفاظ دیے ہیں، مدارس نے قوم کو مفتیان دیے ہیں۔ قوم کی کون سی مذہبی ضرورت ہے جو مدارس نے پوری نہیں کی ہے؟ مدارس جس مقصد کے لیے بنے ہیں تاکہ آپ کی مسجد کو امام ملے، جنازہ ہو تو جنازہ پڑھانے والا بندہ ملے، نکاح ہو تو نکاح پڑھانے والا بندہ ملے، آپ کو مسئلے کی ضرورت ہو تو آپ کو مفتی ملے، آپ کو بیان کی ضرورت ہو تو ایک اچھا خطیب، ایک اچھا مقرر ملے، آپ کو حدیث پڑھانا ہے تو پھر ایک اچھا محدث ملے، اور اگر دین کے دفاع کے لیے کسی کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو ایک اچھا قائد مل جائے، مدارس۔ اگر آپ نے دین کی دعوت و ارشاد کا کام کرنا ہے تو ایک اچھا داعی مل جائے، مدارس نے آپ کی اس مذہبی ضرورت کو نہ صرف یہ کہ پورا کیا ہے بلکہ آپ کی ضرورت سے زیادہ افراد پیدا کیے ہیں۔ آج الحمدللہ ملک پتہ نہیں کسی چیز میں خود کفیل ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا ملک تبلیغی جماعت میں خود کفیل ہے، ان کو اپنے ملک کے اندر افراد کی کمی نہیں ہے بلکہ باہر ملک بھی بھیج رہے ہیں۔ ہمارا ملک دعوت اس میں حفاظ اور قراء کے پیدا کرنے میں خود کفیل ہے۔ ایک بورڈ ہے وفاق المدارس، وفاق المدارس کے ساتھ صرف دیوبندی مکتبہ فکر کے مدارس کا الحاق ہے، اور وہ بھی سارے مدارس کا الحاق نہیں ہے، کچھ مدارس کا الحاق ہے، اور اس بورڈ کے تحت اس وقت جو حفاظ کی تعداد تیار ہو چکی ہے اس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ 1 سال میں تیار ہو چکے ہیں، اور یہ بھی ایک مکتبہ فکر کے مدارس ہیں، اور ان کی بھی سارے مدارس نہیں ہیں، کچھ مدارس وفاق کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، کچھ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ تو یہ تو صرف ان مدارس کا نتیجہ 1 لاکھ سے زیادہ حفاظ تیار کر لیے۔ آپ نے کبھی یہ شکوہ کیا ہے کہ مجھے تراویح میں، رمضان میں تراویح کے لیے حافظ کی ضرورت تھی، کوئی حافظ نہیں ملا؟ نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ مسجد میں امام کی ضرورت تھی، کوئی امام نہیں ملا؟ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، مجھے مسئلہ پوچھنا تھا، مجھے کوئی مفتی نہیں ملا؟ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے۔ اپنے بچوں کو پڑھانا تھا، کوئی قاری نہیں ملا؟ بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مدارس نے اپنا کام بہت اچھے طریقے سے پورا کیا ہے۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، کسی نشست میں ہم اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر حضرات سے معذرت کے ساتھ، تو ڈاکٹر صاحب مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب یہ مدارس میں یہ نظام اس طرح کرے تو ٹھیک ہو جائے گا، اور مدارس میں اس چیز کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، اور اس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ کوئی 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس نے مجھے اچھا خاصا لیکچر دیا مدارس کے اصلاح کے بارے میں، درستگی کے بارے میں۔ جب اس کی بات مکمل ہوئی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب کیا کریں، اس قوم کی بدقسمتی ہے کہ آپ جیسے قابل لوگ چلے گئے ہسپتالوں میں اور ہم جیسے نالائق آ گئے مدارس میں۔ اگر آپ جیسے قابل لوگ مدارس میں آ چکے ہوتے تو مدارس کا نظام اتنا بہترین ہوتا جیسا ہسپتالوں کا نظام بہترین ہے۔ بس پھر جب تک میں بیٹھا رہا وہ دوبارہ بولا نہیں، کیونکہ میں نے اس کو بولنے کا چھوڑا نہیں تھا۔
وہ خدا کے بندے اپنے ہسپتالوں کا نظام نہیں دیکھ رہے، مدارس کی اصلاح کرتے ہیں، وکیل صاحب، جج صاحب وہ اپنی عدالتوں کا نظام نہیں دیکھتے، مدارس کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ بیوروکریسی والے، بیوروکریٹ اپنی بیوروکریسی کی بدحالی نہیں دیکھ رہے، وہ بھی مدارس کی اصلاح کی بات کرتے۔ وہ خدا کے بندو کچھ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو لہذا دینی مدارس کہ حضرات اس لیے یہ پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ حضرات کتنے ساتھی ہیں؟ یہ 8 ساتھی، 8 علماء، حفاظ کتنے؟ 8 حفاظ ہیں اور 8 علماء ہیں۔ یہ جو علماء ہیں نا، انہوں نے جو یہ درجہ پڑھا ہے، یہ کلاس جو پڑھی ہے، حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ کلاس ایم اے کے برابر ہے، انہیں 16ویں جماعت کی تعلیم کے برابر ان کی تعلیم، یہ حکومت کہتی ہے، ہم نہیں کہتے، ہم بالکل نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے درجہ اولا کا طالب علم معیار میں، فضیلت میں، قابلیت میں تمہارے ایم اے کے طلباء سے بہتر ہوتا ہے۔ درجہ اولا کا طالب، یہ حکومت مانتی ہے کہ تم جو درجہ یہ والا پڑھاتے ہو یہ ایم اے کے برابر ہے۔ اب کوئی بندہ یونیورسٹی میں اپنے بچے کو ایم اے کی تعلیم دلواتا ہے تو پہلے تو پتہ نہیں کہ ٹیڑی میں کوئی یونیورسٹی ہے بھی یا نہیں ہے، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ جس میں 16ویں جماعت کی تعلیم ہو، جبکہ مدارس متعدد ہوں گے، بچیوں کے مدارس اور بچوں کے مدارس، جہاں پہ 16ویں جماعت کے برابر کی تعلیم دلوائی جاتی ہے۔ پھر یونیورسٹی میں اگر کوئی بندہ تعلیم دلواتا بھی ہے اپنے بچے کو تو کتنی فیسیں دینے پڑتی ہیں، پھر کتنے اخراجات ہوتے ہیں، ہاسٹل کے خرچے الگ ہوتے ہیں، امتحانات کے خرچے الگ ہوتے ہیں، تعلیمی فیس اس کے علاوہ ہوتی ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ 0 ہے۔ سکولوں کا اور یونیورسٹیوں کا معیار آپ کو معلوم ہے، اور دینی مدارس والے نہ کھانے پینے کے پیسے لیتے ہیں، نہ رہائش کے پیسے لیتے ہیں، نہ تعلیم کے پیسے لیتے ہیں، نہ امتحانات کے پیسے لیتے ہیں، اور 16ویں جماعت کے برابر کی تعلیم ان طلباء کو مدرسے والوں نے مفت میں دی ہے۔ اور یہ 8 ہیں، اگر یہ 18 ہو جائیں مدرسے والے انکار نہیں کریں گے، اگر یہ 80 ہو جائیں مدرسے والے پھر بھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں مدارس میں، مدارس والے مفت تعلیم دیتے ہیں۔ تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، مفت میں 16ویں جماعت کے برابر کی تعلیم بچوں کو بھی دلواتے ہیں، بچیوں کو بھی دلواتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں مدرسے والوں نے قوم کو کیا دیا ہے، مدارس نے قوم کو کیا دیا ہے، مدارس نے اتنی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے کبھی مدارس کو قریب سے آ کے دیکھا نہیں ہے۔ باقی میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مدارس چلا رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ مدارس ہم نہیں چلا رہے، مدارس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، مدارس کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو شاید آپ کی سڑکوں پہ یہ چمکتی دمکتی کاریں نہ دوڑتی، یہ نظام کب کا تہس نہس ہو چکا ہوتا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے سابقہ امتوں میں کسی امت میں ایک برائی عام ہو جاتی تو اسی ایک برائی کی وجہ سے اس امت کو تہ و بالا کر دیا جاتا، لیکن آپ کی اسی امت میں، اس قوم میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سابقہ امتوں کی تمام خرابیاں موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی اسی قوم میں، قوم عاد کی خرابیاں اسی قوم میں، بنی اسرائیل کی تمام برائیاں اسی قوم میں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ آسمان سے بارش بھی اترتی ہے، زمین سے سبزہ بھی اگتا ہے، اور آپ کے درختوں کے اوپر پھل بھی لگتے ہیں، فیکٹری کا پہیہ بھی گھوم رہا ہے، منڈیوں میں مال آ رہا ہے اور جا رہا ہے، سڑکوں پہ چمکتی دمکتی کاریں یہ دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ نظام جام کیوں نہیں ہوتا؟ یہ زمین تہ و بالا کیوں نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کو تہس نہس کیوں نہیں کیا جاتا؟ جبکہ اللہ کا قانون تو کچھ اور ہے۔ سابقہ امتوں کو تو ایک ایک خرابی کی وجہ سے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، اس قوم کو مہلت کیوں دی جا رہی ہے؟ اس کی کئی اسباب، کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ دینی مدارس ہیں، اور انہی دینی مدارس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوم کو مہلت دے رہا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بستی کے لوگوں کے اعمال
اتنے برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، زمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ لوگوں کی نیچے سے زمین کو اٹھا دو، پھر اوپر سے الٹ دو، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دو۔ فرشتے زمین پہ آتے ہیں، حالات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ آپ نے تو ہمیں بھیجا ہے کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو الٹ دو، لیکن وہاں تو کچھ بچے مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اچھا بچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ جی ہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ وجہ کیا ہے کہ یہی بچے ہیں جن کا پڑھنا پڑھانا اور اساتذہ کا پڑھانا، بچوں کا پڑھنا قوم کے لیے متعدد عذابات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ مدارس کی قدر کریں، مساجد کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں، حفاظ اور قراء کی قدر کریں۔ جہاں مدرسہ ہوتا ہے وہاں برکتیں اترتی ہیں، مدرسے کے ارد گرد کی آبادی پر بھی برکتیں اترتی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی جس کے ارد گرد بھی ہم نے برکت اتاری ہے۔ جہاں مدرسہ ہوتا ہے اس کے ارد گرد بھی برکتیں اترتی ہیں، لہٰذا ہمیں مدارس کی قدر کرنی چاہیے اور ان کے کردار کو سراہنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم اہل ادارہ کی حوصلہ شکنی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کروائیں